کہ آب زمزم کو پہلے قلم میں ڈالا دیکھیے، آب زمزم کو پہلے قلم میں ڈالا دیکھیے، پھر نبی کی مدح میں لفظوں کو ڈھالا دیکھیے، آب زمزم کو پہلے قلم میں ڈالا دیکھیے، پھر نبی کی مدح میں لفظوں کو ڈھالا دیکھیے، ایک پیالہ دودھ کو 70 صحابہ نے پیا۔ بھائی ہاشم صاحب، ایک پیالہ دودھ کو 70 صحابہ نے پیا، معجزہ پیارے نبی کا یہ نرالا دیکھیے، معجزہ پیارے نبی کا یہ نرالا دیکھیے۔ اور سنگ ریزوں نے پڑھا کلمہ رسول پاک کا، سنگ ریزوں نے پڑھا کلمہ رسول پاک کا، لگ گیا تھا کافروں کے منہ پہ تالا دیکھیے۔ اب آئیے حضرات گرامی، میں چاہتا ہوں آپ کی سماعتوں کے بیچ گورکھپور کی سرزمین سے چل کر آئے ایک نوجوان مقرر جناب حضرت مولانا اسعد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو آپ کی سماعتوں کے بیچ کروں۔ ان کا استقبال اس شعر کے ساتھ ہے کہ خوشی شادمانی آپ کے آنے سے ہے، چہرے پر جوانی آپ کے آنے سے ہے، اور سامعین بزم کب سے منتظر تھے آپ کے، وقت کی یہ مہربانی آپ کے آنے سے ہے۔ الحمدللہ وحدہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد، قال اللہ تعالی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، آج ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، بالخصوص حضرت مولانا عبدالغنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب پردھان چھتونی گاؤں کے، مولانا غریب اللہ صاحب، میں ان حضرات کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مجھے آج یہاں آنے کی بے انتہا خوشی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دین کی نسبت پر جمع فرمایا، کچھ کہنے اور سننے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان ہے اس امت پر، اپنے بندوں پر۔ اس امت پر جتنے احسانات ہیں یقیناً پچھلی امتوں سے کہیں زیادہ احسانات ہیں۔ آج ہمارے بعض بھائی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھر دے دیا، اللہ کی بہت بڑی نعمت حاصل ہو گئی۔ بعض بھائی کہتے ہیں کہ ہمیں چین و سکون حاصل ہے، اللہ کی بڑی نعمت حاصل ہے۔ کوئی کہتا ہے ہمیں اللہ نے مال دے دیا، بہت بڑی نعمت دے دی۔ کوئی کہتا ہے ہمیں آل اولاد سے اللہ نے نوازا، اللہ کی بڑی نعمت حاصل ہو گئی۔ یقیناً مال و دولت، چین و سکون، آل اولاد نعمت ہیں، لیکن روئے زمین کی سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ ہے اللہ کا کلام۔ قرآن کریم اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور آج اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہمارے ہاتھوں میں دے رکھی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ جتنی بڑی نعمت ہے آج اس کی اتنی ہی ناقدری ہو رہی ہے۔ مسلمانوں، قرآن کی قدر کو پہچانو، تمہیں عزت ملے گی تو قرآن کی وجہ سے ملے گی۔
ذلت سے بچو گے تو قرآن کی وجہ سے بچو گے، تمہاری مشکلات دور ہوں گی تو قرآن کے ذریعے سے دور ہوں گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بعض قوموں کو عزت عطا کرے گا، سربلندی عطا کرے گا، اور اسی کتاب کی وجہ سے بعض قوموں کو ذلیل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ عزت اس کو دے گا جس نے قرآن کریم کو سینے سے لگایا، اس کو پڑھا، اس پر عمل کیا، اور جس نے قرآن کریم کو طاق میں سجا کر رکھ دیا، اللہ اس کو ذلیل و خوار کر دے گا۔ آج افسوس یہ ہے ہمارے نوجوانوں کے پاس ٹائم ہے تو موبائل چلانے کا ٹائم ہے، موبائل میں فیس بک واٹس ایپ چلانے کا ٹائم ہے، دکان پر بیٹھنے کا ٹائم ہے، ساتھیوں کے ساتھ مٹر گشتی کرنے کا ٹائم ہے، لیکن ٹائم نہیں ہے تو قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ آپ افسوس کریے کہ 24 گھنٹے میں آپ کو 10 منٹ نہیں ملتا کہ آپ قرآن پڑھیں۔ آج تو حال یہ ہے کہ نہ تو قرآن کے الفاظ کی تلاوت ہو رہی ہے، نہ تو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جب ہم پڑھیں گے نہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو عمل کے جذبات کیسے پیدا ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اس لیے نازل نہیں کیا تھا کہ اس کو طاقوں میں سجا کر رکھ دیا جائے۔ اللہ نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا تھا کہ جب اس کو دیکھو تو بوسہ دے دو، سینے سے لگا لو۔ اللہ نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا تھا کہ بس اس سے دعا تعویذ کرو، نہیں، اللہ نے یہ قرآن اس لیے نازل کیا تھا کہ میرے بندے اس کتاب کو پڑھ کر اس کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ آج ہم قرآن سے دور ہو چکے ہیں، اب آج ہماری بربادی کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آج ہم قرآن سے دور ہو چکے ہیں۔ جس دن یہ امت قرآن سے جڑ جائے گی، اللہ تعالیٰ اس قوم کو سربلندی عطا کر دے گا۔ میرے مسلمانوں، قرآن کی عظمت کو سمجھو، یہ کتنی عظیم الشان کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں قرآن کی عظمت خود بتلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو، یہ تمہارے ہاتھ میں جو میری کتاب ہے، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ میں نے نبی کے سینے پر اتار کر تمہارے حوالے کر دیا، جو آج تم اس کو ہاتھ لگا رہے ہو، ورنہ تمہارے بس کی نہیں تھی کہ تم قرآن کو ہاتھ لگا دیتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی عظمت بیان کر رہا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ فرماتا ہے اگر اس قرآن کو میں کسی پہاڑ پر اتار دیتا تو پہاڑ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ لرزہ بر اندام ہو جاتا۔ یہ تو میں نے نبی کے قلب پر اتار دیا، نبی نے اس کے بوجھ کو اٹھایا اور پھر ہمارے حوالے کر دیا۔ اے مسلمانوں، قرآن کی عظمت کو پہچانو، قرآن کو پڑھو، اس لیے کہ اس کا کلام ہے جس نے تم کو پیدا کیا۔ یہ قرآن اس کا کلام ہے جو صبح شام تمہارے پیٹ کو بھرتا ہے، یہ اس کا کلام ہے جو تمہاری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ مسلمانوں، قرآن کو پڑھو، جو شخص قرآن کو پڑھتا ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اور جو قرآن نہیں پڑھتا ہے اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی جو چند آیتیں کریمہ تلاوت کی ہے، مختصر وقت میں اسی پر روشنی ڈال کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اے بندو چلو، وَسَارِعُوا چلو، آگے بڑھو۔ بندہ پوچھتا ہے اللہ کہاں جائیں؟ کاروبار کی طرف، کھیتی باڑی کی طرف، گھر کی طرف نہیں، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی کی طلب کرو۔ تم نے گناہ کیا ہے، چلو سچے دل سے اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کتنے پیارے انداز میں کہہ رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ،
چلو اپنے رب کی طرف، اپنے گناہوں سے معافی مانگو، وجنتن، اور جنت کی طرف چلو، تم جہنم کی طرف جا رہے ہو، تم شیطان کی راہ پہ چل رہے ہو، چھوڑو جنت کی طرف چلو۔ اللہ تعالیٰ سارے انسانوں سے کہہ رہا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان دنیا میں آئے سب سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہ چلو میری جنت کی طرف۔ انسان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اگر سارے لوگ جنت میں چلے گئے، جنت چھوٹی پڑ جائے گی، جنت تنگ پڑ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتے نہیں، میں نے جو جنت بنائی ہے چھوٹی نہیں ہے، اس کی چوڑائی کتنی ہے، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، یہ زمین اور آسمان کا جو فاصلہ ہے، یہ زمین و آسمان کا جو فاصلہ ہے، اتنی چوڑائی ہے جنت کی۔ جب چوڑائی اتنی زیادہ ہے تو لمبائی کا تو آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اس جنت کی طرف اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے، اور آگے اللہ نے فرمایا کہ انسانوں میں نے جنت سب کے لیے نہیں بنائی ہے، جنت میں نعمتیں تو رکھی ہیں بے شمار، لیکن سب کے لیے نہیں ہے۔ اعدت للمتقین، جو تقوی کی زندگی گزاریں گے، جو متقی بن کے گزاریں گے، ان کے لیے میں نے جنت بنائی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ متقی بنیں گے کیسے؟ قرآن نے تو کہہ دیا کہ تقوی کے لیے، متقیوں کے لیے جنت بنائی ہے، لیکن آپ متقی بنیں گے کیسے؟ آپ کے اندر تقوی کیسے آئے گا؟ خدا کا خوف کیسے آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں 4 باتیں بیان فرمائی ہیں کہ اگر تم متقی بننا چاہتے ہو، جنتیوں کی فہرست میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہو، تو 4 خوبی اپنے اندر پیدا کرو۔ وہ 4 خوبی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء، اگر تم متقی بننا چاہتے ہو، جنتیوں کی لسٹ میں اپنا نام شامل کرنا چاہتے ہو، تو پہلا کام کیا کرو؟ دیکھو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ تو فرض ہے، اس کو تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن نماز روزہ کے علاوہ، حج زکوٰۃ کے علاوہ تمہیں یہ 4 کام کرنے ہیں۔ ان 4 کام میں پہلا کام کیا ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، اللہ نے جو کچھ تمہیں مال و دولت دیا ہے یہ اللہ کے راستے میں تھوڑا بہت خرچ کرو۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارا نام متقیوں کی فہرست میں داخل کر دے گا، جنتیوں کی لسٹ میں تمہارا نام اللہ داخل کر دے گا۔ آج ہم مسلمان اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں، مسلمانوں کے پاس دولت آتی ہے، شادی بیاہ میں اندھا دھند لٹاتا ہے، پانی کی طرح بہاتا ہے، لیکن جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو اس کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے۔ اے مسلمانوں، تمہارے ہاتھ میں جو دولت ہے، تمہاری جیب اور تمہارے بینکوں میں جو مال ہے، اس کے مالک تم نہیں ہو، تم ماں کے پیٹ سے لے کر نہیں آئے، بلکہ اللہ نے تمہیں یہ دولت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دولت کا مالک ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے میدان محشر میں جب تک انسان سے یہ 5 سوال نہ کر لیے جائیں اور انسان 5 سوال کا جواب نہ دے دے، اس کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ ان 5 سوالوں میں 2 سوال کیا ہوں گے کہ اے میرے بندے بتا، تو نے یہ مال کہاں سے کمایا؟ مال کہاں سے کمایا؟ جائز طریقے سے کمایا یا ناجائز طریقے سے؟ حلال طریقے سے لایا یا حرام طریقے سے لایا؟ پہلے اس کا جواب دو، تمہارے پاس جو مال آیا یہ کہاں سے آیا؟ اور پھر دوسرا سوال اللہ تعالیٰ کریں گے کہ مال خرچ کہاں کیا؟ نہ ہم کمانے میں آزاد ہیں، نہ خرچ کرنے میں آزاد ہیں۔ کمایا کہاں سے اس کا بھی جواب دینا ہے، خرچ کہاں اس کا بھی جواب دینا ہے۔ یہ سوال بتلاتا ہے کہ آپ اس دولت کے مالک نہیں ہو، آپ اس دولت کے امین ہو، مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ میرے بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مال و دولت اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے، صدقہ خیرات کرنے کے فضائل بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ ہر انسان سے ہوتا ہے، کوئی دودھ کا دھلا نہیں ہے، چاہے میں ہوں یا آپ ہو، آپ سے بھی گناہ ہوتا ہے، مجھ سے بھی گناہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان سے گناہ ہوتا ہے، اللہ کا غصہ بھڑکتا ہے، اللہ کا غضب اس بندے کی طرف چلتا ہے، اور قریب ہوتا ہے کہ اللہ کا غضب اس بندے پر ٹوٹ پڑے۔
اتنے میں وہ بندہ اپنی جیب سے کچھ پیسہ نکالتا ہے، کسی غریب کے ہاتھ میں رکھتا ہے، کسی فقیر کے ہاتھ میں رکھتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اللہ کا غضب ٹھہر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے غضب سے اپنی پکڑ سے بچا لیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے ہاتھ میں جو دولت ہے، چاہے کم ہو یا زیادہ، اس کا مالک اللہ ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ ہمارا یہ حق ہے کہ ان دولت میں سے تھوڑا بہت اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اللہ ہمیں متقیوں کی فہرست میں شامل کر دے گا، جنتیوں کی لسٹ میں ہمارا نام شامل کر دے گا۔ آج ہم دولت کمانے کے چکر میں تو رہتے ہیں، لیکن دولت کو پاک کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یاد رکھو، اگر آپ نے اپنی دولت تو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، آپ کی اس دولت میں غریبوں کا حق ہے، یتیموں کا حق ہے، بیواؤں کا حق ہے۔ اگر آپ نے اپنی دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا اور اس دولت سے اپنے بچوں کی پرورش کی، تو آپ کے بچے کبھی بھی آپ کے فرما بردار نہیں ہوں گے۔ یہ بچے آپ کو گالی تو دے سکتے ہیں، لیکن آپ کا احترام نہیں کر سکتے۔ اس لیے مسلمانوں، ہمارے پاس جو دولت ہے اس کو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ متقیوں کی فہرست میں ہمارا نام شامل کر دے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم متقی بننا چاہتے ہو، جنت کے مستحق بننا چاہتے ہو، تو ایک دوسری خوبی پیدا کرو اپنے اندر۔ وہ دوسری خوبی کیا ہے؟ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ۔ پہلی خوبی کیا تھی کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے تھوڑا بہت اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اور دوسری خوبی کیا اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں؟ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ۔ اپنے غصے کو قابو میں رکھو۔ اگر اپنے غصے کو قابو میں رکھو گے، کنٹرول میں رکھو گے، تو اللہ تعالیٰ متقیوں کی فہرست میں تمہارا نام شامل کر دے گا۔ میرے بھائی، آج ہمارا نوجوان اپنے غصے کو قابو میں نہ کر کے اپنے گھر کے چین و سکون کو تہوبالا کر دیتا ہے، اپنے بڑوں کی عزتوں کو نیلام کر دیتا ہے، اپنا گھر اجاڑ دیتا ہے۔ آئے دن دارالفتہ میں یہ مسئلہ آتا ہے کہ میں نے غصے میں بیوی کو طلاق دے دی، بتائیے طلاق ہوئی یا نہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک، غصے میں آ کر اپنے گھر کو اجاڑ دیا اور مسئلہ پوچھتا ہے کہ طلاق ہوئی یا نہیں۔ یہ بڑے شرم کی بات ہے۔ نوجوانوں، اپنے غصے کو قابو میں رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ میرے صحابہ بتلاؤ، سب سے بڑا بہادر، سب سے بڑا طاقتور کون ہے؟ صحابہ تھوڑی دیر سوچتے رہے۔ اس کے بعد صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، مدینے میں فلاں پہلوان بہت طاقتور ہے، بڑا بہادر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، نہیں، وہ پہلوان دنیا والوں کی نظر میں تو پہلوان اور بہادر ہو سکتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں سب سے بڑا پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے کو قابو میں رکھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کو قابو میں کیسے کیا جائے گا اس کی ترکیب بھی بتلائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں، جب تمہیں غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ غصہ آتا شیطان کے بھڑکانے سے، اور تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو گے، تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اور ایک ترکیب اور بتلائی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو، عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ آدمی لیٹا ہوا ہے، اس کو غصہ آیا، اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، اور غصہ آیا کھڑا ہو جاتا ہے، اور غصہ آتا آگے بڑھتا ہے، ہاتھا پائی کی نوبت آ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم کھڑے ہو اور غصہ آئے تو بیٹھ جایا کرو، بیٹھے ہو غصہ آئے تو لیٹ جایا کرو، لیٹے ہو غصہ آئے تو کروٹ بدل لیا کرو۔ اللہ اس کی برکت سے تمہارے غصے کو ٹھنڈا کر دے گا۔ تو میرے بھائی، اگر آپ متقی بننا چاہتے ہیں، جنتیوں کی فہرست میں اپنا نام شامل کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے غصے کو قابو میں رکھو۔ یہ دو خوبی ہوئی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے غصے کو قابو اور کنٹرول میں رکھتے تھے، اس لیے ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کریں۔ اور تیسری خوبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، اگر تم متقی بننا چاہتے ہو، جنتی بننا چاہتے ہو،
تو ایک تیسری خوبی اپنے اندر پیدا کرو. دیکھو نماز روزہ حج زکات یہ تو فرض ہے, یہ تو کرنا ہی کرنا ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ تیسری خوبی پیدا کرو. تیسری خوبی کیا ہے؟ والعافین عن الناس, والعافین عن الناس. کوئی تمہارے ساتھ برا معاملہ کرے, کوئی تمہیں دکھ پہنچائے, کوئی تمہیں تکلیف پہنچائے, تو تم اس کو معاف کر دو. بدلہ لینے کے بجائے تم اس کو معاف کر دو, اور یہ سوچ کر معاف کرو کہ اگر آج ہم نے معاف کیا تو کل اللہ ہمیں معاف کرے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا تعلیم دی کہ اے مسلمانوں, برائی کا بدلہ برائی سے مت دو. برائی پھیلے گی, برائی ختم نہیں ہوگی, بلکہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دو. اگر برائی کا بدلہ بھلائی سے دو گے, وَلَا تَتَّبِعِ الْحَسَنَةَ وَلَا السَّيِّئَةَ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیں گے تو آج جو تمہارا دشمن ہے کل کو تمہارا جگری دوست ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دے گا. تو اس لیے مسلمانوں, لیکن آج ہمارا مزاج عجیب ہے. آج ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. آج تو ہم بدلہ لیتے ہیں, اور بدلہ میں بھی حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں. صرف بدلہ ہی نہیں لیتے بلکہ بدلے میں حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں. بلکہ ہمارے یہاں تو مسئلہ مشہور ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دو, اینٹ کا جواب پتھر سے دو. یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. آپ معاف کرو, بدلہ لینے والا اوپر ہے. آپ معاف کر کے تو دیکھو اللہ تعالیٰ کس طرح بدلہ لیتا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. آپ کے بغل میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا. حضرت ابو بکر صدیق سے تو تو میں ہونے لگی. اس کے بعد اس آدمی نے ابو بکر کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا, اور بہت دیر تک برا بھلا کہتا رہا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے. لیکن جب کافی دیر تک وہ برا بھلا کہتا رہا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برداشت سے باہر ہو گیا. تو ابو بکر نے بھی پلٹ کر کے جواب دیا. اور جواب کیسا دیا؟ حضرت ابو بکر نے برا بھلا نہیں کہا, بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں, جو کچھ تم مجھے کہہ رہے ہو میں نہیں تم ایسے ہو. جو کچھ تم مجھے کہہ رہے ہو میں نہیں تم ایسے ہو. اتنا کہنا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ غصے کے آثار ظاہر ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھ کر کے حجرے میں چلے گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیرت ہوئی کہ میں نے تو کچھ کہا بھی نہیں. اللہ کے نبی ناراض ہو گئے. پیچھے حضرت ابو بکر صدیق بھی گئے. کہا کہ اللہ کے رسول میں نے تو کچھ نہیں کہا, میں نے بس اتنا کہا کہ میں نہیں تم ایسے ہو. آپ ناراض ہو گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر سنو, جب وہ آدمی برا بھلا کہہ رہا تھا اور تم خاموش تھے, تمہاری طرف سے ایک فرشتہ برابر جواب دے رہا تھا. لیکن جیسے تم نے جواب دیا وہ فرشتہ اٹھ کر چلا گیا, اور اس کی جگہ ایک شیطان آ کر کھڑا ہو گیا. اور جہاں نبی موجود ہو, جہاں شیطان ہو, وہاں نبی موجود نہیں رہ سکتا. تو میرے بھائیوں, آپ یہ کوشش کریں کہ آپ کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرے, آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کا معاملہ کرے تو آپ اسے معاف کر دیں. یہ سوچ کر معاف کر دیں کہ اگر آج ہم نے معاف کر دیا تو کل اللہ ہمیں معاف کرے گا. اور چوتھی خوبی 2 منٹ کے اندر بیان کر کے میں ختم کرتا ہوں. چوتھی بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمائی, والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو, تم سے کوئی غلطی ہو جائے, تم سے گناہ ہو جائے, اللہ کا حکم ٹوٹ جائے, شریعت کی نافرمانی ہو جائے, تو اللہ کے دربار میں سچے دل سے توبہ کرو. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, اللہ سے کہو کہ اللہ میرے گناہوں کو تیرے علاوہ کون معاف کر سکتا ہے. اگر سچے دل سے توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا نام متقیوں کی فہرست میں داخل کر دے گا. اے مسلمانوں, آج ہم سے کتنے گناہ ہوتے ہیں. آج موبائل کا دور ہے, نوجوان
کس طرح اس میں گناہ میں مبتلا ہے، اپنے رب کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر کے سچی توبہ کرو۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ خوشی کا اظہار فرماتے ہیں، فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یقین ہے کہ میرا کوئی رب ہے جو میری گناہوں پہ پکڑ بھی کر سکتا ہے اور مجھے معاف بھی کر سکتا ہے۔ اے فرشتوں تم گواہ رہنا میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ تو میرے بھائی یہ 4 خوبیاں میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا